آج کا ہمارا ٹاپک کمیونیکیشن ہی رہے گا کیونکہ یہ کافی واسٹ ٹاپک ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو جتنے کم جملوں میں آپ کو سمجھا سکوں، کم ٹائم میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اب اس میں آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ان بچوں کو کون سی کمیونیکیشن میں کیا مشکلات آتی ہیں اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے، میں جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل نہیں کر رہے کیونکہ یہ سن نہیں رہے۔ اچھا، اس کے لیے کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے کوٹسٹک بچے سے بات کرنی ہے تو ہمیشہ اس کا نام استعمال کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا نام لینا ہے اور پھر اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ ان بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں یا اس کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اپنے بچے کا نام استعمال کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ان کا نام استعمال کرنا ہے، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کی طرف توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی توجہ اپنی طرف لے کر آنی ہے اور پھر بات کرنی ہے، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ بات اس چیز کے بارے میں کرنی ہے جو وہ کر رہے ہیں، جس چیز میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، جو وہ بچہ کر رہا ہے، آپ نے اسی چیز کے بارے میں اس سے بات کرنی ہے۔ آٹسٹک بچے کے ساتھ آپ کبھی بھی لمبی بات نہیں کر سکتے، آپ نے یا تو اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچہ ابھی کس سٹیج پر ہے، اگر تو وہ ورڈز کی سٹیج پر ہے تو آپ نے صرف ورڈز یوز کرنے ہیں، جیسے اگر وہ کار کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ نے کار، بس کار کا ورڈ یوز کرنا ہے، اور جب وہ کار کا ورڈ لرن کر لے گا تو آپ نے اس میں ایک اور ورڈ ایڈ کر دینا ہے، جیسے کار کا جو رنگ ہوگا، جیسے نیلا رنگ ہے، ہرا رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، تو آپ نے اب اس کار کے اگر جب وہ کھیل رہا ہے اور تو آپ کار بھی بولیں اور پھر ساتھ آپ اس کا رنگ بتائیں اس بچے کو، جیسے سرخ کار، نیلی کار، اس طرح تاکہ اس کے ووکیبلری میں تھوڑا سا اضافہ ہو، لیکن صرف ایک ایک ورڈ کی لیمٹ رکھنی ہے۔ اور جب بچہ ایک ایک ورڈ سے چھوٹے چھوٹے جملوں پر آ جائے تو آپ نے چھوٹے ہی جملے یوز کرنے ہیں، اس کو کسی بھی طرح کی انسٹرکٹ کرنے کے لیے، مطلب ہدایت دینے کے لیے، جوتے پہن لو، اور اگر ابھی وہ صرف ایک لفظ پر ہے تو آپ نے صرف بولنا ہے جوتے، پھر آپ نے پہن لو نہیں بولنا، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ورڈ سے پہلے یوز کرنے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دو دو ورڈز پر لے کر آنا ہے، اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ جملوں پر لے کر آنا ہے۔ بہت زیادہ انفارمیشن ایک ہی ٹائم پر، اگر بچہ ایک وربل ہے اور وہ بہت اچھی کمیونیکیشن بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی سٹل آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ جملے استعمال نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہدایت نہیں اس کو دے سکتے، آپ نے صرف 2 سے 3 جملے میں ہی اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے یا بات سمجھانی ہے، کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ان کے لیے اوور لوڈڈ ہو جاتی ہے اور یہ پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، پروسیس نہیں کر سکتے بہت زیادہ انفارمیشن کو۔ اور جو بھی آپ نے ان بچوں سے جب بھی بات کرنی ہے، آپ نے تھوڑی بات کرنی ہے، تھوڑے یعنی کہ کچھ لفظوں میں اس جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور بہت آہستہ بات کرنی ہے، بہت تیز آپ انسٹرکشن نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے برین کے اندر وہ ورڈز جانے میں اور پھر ان کا پروسیس ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوتا پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے یا ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو کن کن لفظ کی سمجھ ہے، تو وہی انہی لفظ کو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے انسٹرکشن میں یا کوئی بات سمجھانے میں۔ اور پوز دینا ہے، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس میں پوز دینا ہے، یعنی کہ وقفہ دینا ہے، وقفے کے ساتھ آپ نے اس بچے سے بات کرنی ہے، ایک دم سے سارے ورڈز نہیں بول دینے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ماحول میں جتنی زیادہ شور شرابہ ہوگا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، یہ بچے اتنے ہی پزل رہیں گے، تو ماحول عید کے بچے کا کام ہونا چاہیے جب آپ اس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں یا اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ ان بچوں سے اوپن اینڈڈ کویسچنس کریں گے تو وہ کنفیوز رہیں گے۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر آپ اسے پوچھیں گے آج اسکول میں کیسا رہا دن، وہ نہیں بتا سکتا کہ کیسا رہا۔ آپ نے اس کو اس طرح نہیں پوچھنا، آپ نے پوچھنا ہے میتھس کی کلاس کس طرح رہی، میتھ سمجھ میں آیا،
لنچ لنچ کو آپ نے انجوائے کیا، آپ نے اس کو آپشنس دینی ہیں، آپشنس کے بغیر آپ پوچھیں گے تو ان بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کمیونیکیشن میں ویژول سپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہے، یعنی تصویروں کی مدد سے آپ بچے کی پورے دن کی روٹین دکھاتے ہیں، جو ان بچوں کی انگزائٹی کو بھی کم کرتی ہے۔ اسکرین پہ آپ کو ویژول چارٹ نظر آ رہا ہے۔ ماں بچے کو دکھاتی ہے کہ پہلے ڈریس اپ کرنا ہے، یعنی کہ کپڑے چینج کرنے ہیں، اور پھر بریک فاسٹ کرنا ہے۔ پھر وہ دکھاتی ہے کہ بریک فاسٹ کے بعد ٹوائز ملیں گے، آپ کو ٹوائز کے ساتھ کھیلو گے۔ اس طرح پورے دن کی روٹین بچے کو دکھاتے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ ان بچوں کو نو نہیں بول سکتے۔ اگر آپ نو بولیں گے تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے نو کیوں بولا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ کوئی غلط بیہیویئر شو کر رہا ہے، ہیٹنگ کر رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے کر رہا ہے، تو اگر آپ صرف نو بولیں گے تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے اس بچے اگر وہ ہیٹنگ کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں لگانا ہے، یا اس کو بتانا ہے کہ بری بات، کہ یہ غلط چیز ہے۔ نہیں کو یہ بچے اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اور ہر ٹائم ان بچوں کو پرومپٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اگر یہ سٹیمنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ، سٹیمنگ کا مطلب ہے کہ اپنے منہ پہ بہت زیادہ ہاتھ مارنا یا ہاتھوں کو بہت زیادہ کرنا، تو کسی اگر آپ پبلک پلیس پر ہیں، کسی ایسی جگہ ہیں، تو آپ ان بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو کسی ایکٹیویٹی میں لگا سکتے ہیں۔ جیسے ایک مدر کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی واک کرتے ہیں باہر، تو ان کا بیٹا جس طرح بہت زیادہ سٹیمنگ کرتا ہے اپنے جیسے فیس پہ، اپنے آپ کو جس طرح، خیر بہت زیادہ پیٹنا تو نہیں کہیں گے، لیکن ہلکا ہلکا اپنا بیٹ کرتا ہے، تھوڑا سا کرتا ہے، پیٹ کرتا ہے اپنے چہرے پہ، یا ہاتھوں کو موو کرتا ہے بہت زیادہ، تو وہ اس کو بیزی رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں واک کرتے ہوئے اس کو بیزی رکھتی ہوں، میں اس کو کارز کے کلرز پوچھتی رہتی ہوں، یہ اب کون سا کلر ہے، وائٹ کلر ہے، یہ بلیک کلر ہے۔ پھر اس طرح میں اس کو ارد گرد کی چیزیں دکھاتی رہتی ہوں، دیکھو وہ چڑیا ہے، یہ وہ پھول ہے، تو اس کو میں واک کرتے ہوئے بیزی رکھتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ سٹیمنگ والی حرکتیں کم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اگر آپ انگیج رکھیں گے تو ان کی سٹیمنگ کم ہوتی ہے۔ فری ٹائم میں یہ زیادہ سٹیمنگ کرتے ہیں۔ جب یہ بچے کھیل رہے ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ انسٹرکشن دیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، اس کی بجائے اگر جو بچہ وہ جو بھی کھیل رہا ہے، اگر آپ اس کی لیڈ لیں، جس طرح وہ کر رہا ہے اسی طرح اس کو کرنے دیں اور آپ اس کو فالو کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بچے زیادہ جلدی آپ کی طرف انٹریکٹ بھی کریں گے اور لرن بھی کریں گے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ بلاکس کے ساتھ ایسے ٹاور بنا رہا ہے، تو آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی ٹاور بنانا شروع کر دیں، تو ایک دم دیکھے گا آپ کو اور خوش ہوگا کہ یہ مجھے فالو کر رہی ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے اندر ہی تھوڑی سی چینج لے کر آنی ہے، آپ نے ٹاور کو تھوڑا سا، بلاکس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے رکھ دینا ہے، پہلے اس کو فالو کرنا ہے بچے کو، اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی چینج لے کر آنی ہے، تو وہ بچہ بھی آپ کی اس چینج کو ایکسیپٹ بھی کرے گا اور وہ بھی آپ کو فالو کرے گا۔ تو سب سے پہلے رول ہوتا ہے جب بھی ان بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھیلیں یا کمیونیکیٹ کریں تو ان کو لیڈ کرنے دیں، اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس کو چینج کریں تو وہ بچہ بھی پھر آپ کو دیکھ کے کرے گا۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل اگر بچے نے آپ سے، اگر آپ کو آئیڈیا ہے کہ اب بچے نے پانی پینا ہے، تو آپ نے ہاتھ سے ہاتھ کو جس طرح بند کر کے اور پھر منہ کے پاس لے جا کے اس طرح سے ایک جیسچر بنانا ہے کہ میں جس طرح میں پانی پی رہی ہوں، اور آپ نے لفظ یوز کرنا ہے پانی، اور پوچھنا ہے کہ یس پانی، پانی پینا، پانی یعنی کہ پینا ہے، تو خیر مطلب پھر اس بچے کے لیے ہے کہ جو پورا جملہ سمجھ سکتا ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو ویژولی کر کے دکھانا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی بچے سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے لیول پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ اگر تو بچہ چھوٹا ہے زیادہ تو آپ نے نیچے بیٹھ کر اس کے لیول پر آ کر آپ کا فیس اس کے فیس کے لیول پر ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے بات کرنی ہے۔
یا تو اس طرح سے آپ یہ جیسچر کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے ویژول پکچرز دکھانی ہے، جیسے پانی کے گلاس کی پکچر ہاتھ میں پکڑنی ہے اور بالکل لیول پہ بچے کے بیٹھ جانا ہے اس کے چہرے کے، اور پکچر دکھانی ہے اور پوچھنا ہے پانی، اور کوشش کریں کہ پانی اب اپنے ساتھ ہی پیچھے چھپا لیں، اور تاکہ بچے کو جیسے ہی آپ نے پکچر دکھائی پانی کا لفظ بولا، 3-4 دفعہ اس کو دہرایا، کوشش کی کہ بچہ بھی اس لفظ کو دہرائے، اگر وہ نہیں دہرا رہا تو لیکن آپ کوشش کرتے رہیں، 2-3 دفعہ کے بعد آپ نے اس کو پانی پکڑا دینا ہے، پیچھے سے اٹھانا ہے پانی اور اس کو گلاس دے دینا ہے، تاکہ وہ اس چیز کو فگر آؤٹ کر سکے کہ جو پانی کا گلاس مجھے پکچر میں دکھایا گیا ہے مجھے اسی طرح پانی دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بچے ان پکچرز کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ شروع کر دیتے ہیں، پکچرز آپ کے پاس لاتے ہیں اور بولتے ہیں پانی، اور پھر آپ انہیں پانی دیتے ہیں۔ خیر، اس کا یہ جو ویژول سپورٹ ہے اس کا آگے ٹاپک آئے گا، جو کہ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے ویژولی بچے کو سپورٹ کرنا ہے پکچرز کے تھرو۔ تو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے ان بچوں کے ساتھ کرنی ہے، جیسے ان کے جو بھی فیورٹ ٹوائز ہیں وہ کبھی بھی آپ نے سامنے یعنی کہ جو ایریا جہاں پر بچہ کھیلتا ہے، لیونگ روم یا جو بھی جہاں پر بچہ رہتا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے نیچے وہ کھلونے نیچے نہیں پڑے ہونے چاہیے، وہ اپنے باکس میں رکھ کے ہمیشہ اوپر کی شیلف میں رکھنے ہیں، تاکہ بچہ آئے اور آپ سے ریکویسٹ کرے، اور ہمیشہ سب سے پہلے اس کو ایک چیز نکال کر دیں، اس کے ساتھ کھیلے، وہ چیز پھر آپ اٹھائیں اور پھر دوسری چیز کی وہ ریکویسٹ کرے اور پھر دوسری چیز اس کو پکڑائیں۔ ایسے نہیں کہ جس باکس میں آپ نے سارے ٹوائز رکھے ہیں پورا باکس اٹھا کے آپ اس کے سامنے رکھ دیں۔ تو یہ تھوڑی سی آپ نے بھی محنت کرنی ہے کہ بچے کو کوشش کرنی ہے کہ وہ بار بار آپ سے آ کے ریکویسٹ کرے، کمیونیکیٹ کرے، چاہے وہ وربلی کرے چاہے نان وربلی کرے، جس طرح بھی کرے، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کمیونیکیٹ کرے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ بچے ٹکلنگ، ہگنگ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو جب بھی آپ ٹکلنگ کو اردو میں گدگدی کرنا، گدگدی کریں گے، اور یا اس کو ہگ کریں گے، گدگدی کریں گے، تھوڑی دیر کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے وقفہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ دوبارہ آتا ہے آپ کے پاس کہ ہاں مجھے اور گدگدی کرو۔ تو یہ چیزیں بھی کمیونیکیشن میں ہی آ جاتی ہیں، اور یہ آپ نے خود مطلب محنت کرنی ہے کہ وہ بچہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، تو آپ نے وقفہ دینا ہے اس چیز میں۔ اسی طرح ہی بچے کی جو سب سے فیورٹ فوڈ ہے وہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کر خود کھائیں، آپ نے اس کو نہیں دینا، سب سے پہلے آپ نے خود کھانا ہے، اور اس کے اور ایسے بنانا ہے جیسے آپ کو بہت کوئی مزہ آ رہا ہے وہ کھاتے ہوئے، تاکہ وہ بچہ آئے اور آپ سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے بھی یہ کھانے کو دو۔ یہ کوئز آپ کو اوٹیزم کے بچوں کے ساتھ مؤثر بات چیت کے بارے میں اہم حکمت عملی جو ہم نے ساری سیکھی ہیں اس کو دوبارہ سے دہرانے میں یا ریوائز کرنے میں مدد دے گا، اور والدین کو بہتر طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ کویسچن 1، اوٹیزم کے بچے کے ساتھ بات چیت کرنے کے دوران سب سے پہلی چیز کیا کرنی چاہیے؟ اے، بچے کے ساتھ کھیلنا، بی، بچے کا نام استعمال کر کے اس کی توجہ حاصل کرنا، سی، زیادہ باتیں کرنا۔ جواب، بی، بچے کا نام استعمال کر کے اس کی توجہ حاصل کرنا۔ وضاحت، اوٹیزم کے بچوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کا نام استعمال کرنا ضروری ہے، ان کی توجہ حاصل کی جا سکے تاکہ ان کی توجہ حاصل کی جا سکے اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ کویسچن 2، اوٹیزم کے بچے کے ساتھ بات چیت کے دوران شروع میں کس طریقے کو اپنانا بہتر ہے؟ اے، پیچیدہ جملے استعمال کرنا، بی، ابتدائی طور پر زبان کو سادہ اور مختصر رکھنا، سی، غیر ضروری سوالات پوچھنا۔ جواب، بی، ابتدائی طور پر زبان کو سادہ اور مختصر رکھنا۔ وضاحت، شروع میں زبان کو سادہ اور مختصر رکھنا اوٹیزم کے بچے کے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ سیکھتے ہیں ہم زبان کو زیادہ پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ کویسچن 3،
ऑटिज्म के बच्चे के साथ बातचीत में पॉज या वक्फा क्यों ज़रूरी है? ए, ताकि बच्चा बोर ना हो जाए। बी, ताकि बच्चे को समझने का वक्त मिले और वो जवाब दे सके। सी, ताकि बच्चे को ज़्यादा सवालात पूछने का मौका मिले। जवाब बी, ताकि बच्चे को समझने का वक्त मिले और वह जवाब दे सके। वजाहत: बातचीत के दौरान पॉज या वक्फा देना ज़रूरी है ताकि बच्चा हमारे अल्फाज को समझने और जवाब देने का वक्त ले सके या बच्चे के दिमाग में प्रोसेस होने का टाइम मिल सके। क्वेश्चन 4, ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत के दौरान सबसे अहम माहौल क्या होना चाहिए? ए, शोर शराबे वाला माहौल। बी, पुरसकून और खामोश माहौल। सी, मसरूफ माहौल। जवाब बी, पुरसकून और खामोश माहौल। वजाहत: ऑटिज़म के बच्चों के लिए बातचीत के दौरान पुरसकून और खामोश माहौल फराहम करना अहम है ताकि वो बेहतर तरीके से तवज्जो दे सकें। क्वेश्चन 5, ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत के दौरान नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? ए, बच्चे को डांटना। बी, बच्चे को किसी दूसरी सरगर्मी में मशगूल कर देना। सी, फौरन जवाब देना। जवाब बी, बच्चे को किसी दूसरी सरगर्मी में मशगूल कर देना। वजाहत: ऑटिज़म के बच्चे के साथ बात करते हुए जब आप नहीं कहने से बचना चाहते हैं क्योंकि बच्चा नहीं सुनते ही गुस्से में आ जाता है और चीखें मारने लग जाता है, तो आप बच्चे को किसी दूसरी सरगर्मी में मशगूल कर सकते हैं ताकि वो नहीं के बजाय कुछ और करे। क्वेश्चन 6, ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत के दौरान हमें किस तरह के प्रॉम्प्ट्स या इशारे इस्तेमाल करने चाहिए? ए, सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करना। बी, इशारे और बसरी मदद यानी विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल करना या तस्वीर का इस्तेमाल करना या ऑब्जेक्ट्स का। सी, सिर्फ आवाज़ें निकालना। जवाब: इशारे और बसरी अमदाद का यानी विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल करना। वजाहत: ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत करते वक्त बसरी अमदाद या विजुअल सपोर्ट और प्रॉम्प्ट्स या इशारे इस्तेमाल करना मददगार साबित होता है ताकि वह बातचीत को बेहतर तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन 7, ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत के दौरान हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए? ए, बच्चे के साथ खड़े होकर बात करना। बी, बच्चे को नज़रअंदाज करना। सी, बच्चे के साथ चेहरे के सामने आकर बात करना। जवाब सी, बच्चे के साथ चेहरे के सामने आकर या नीचे बैठकर बात करना। वजाहत: ऑटिज़म के बच्चे के साथ बातचीत करते हुए हमेशा चेहरे के सामने आकर बात करें ताकि बच्चा आपकी ज़बान, इशारे और चेहरे के तासुरात को बेहतर तौर पर समझ सके।